الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. زیوکار علماء کرام بزرگ اور واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی اور بہن، کافی دیر تو سا انتظار فرمایا، اللہ قبول فرما لے تمہارا بیٹھنا، انتظار کرنا، اور اس انتظار میں محترم صدیقی صاحب کا خطاب بھی آپ نے سنا، اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عزت میں برکت فرمائے. میں بڑی ذمہ داری نال وقت اس پر شروع کی تاس، لیکن گاڑی راستے پہ خراب ہونے وجہ تاخیر ہوگی. یہ 1.5 گھنٹہ جڑی تاخیر ہوئی اسی وجہ اگر میں شادی نماز تک پہنچ جانا سی. بہرحال وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہم طے ہو، ہم اس کی تقدیر پہ راضی ہیں. اشتہارات پہ عقیدہ توحید کی اہمیت، کہ عنوان شدہ یہ عقیدہ توحید کیا ہے، یہ تو آپ کی سمجھ میں ہے کیونکہ یہ پوچھا ہی نہیں گیا. جو بات بیان کرنے کا حکم ہے اشتہارات کے ذریعے، وہ
صرف اس عقیدے کی اہمیت کوشش کرتا ہوں چند گزارشات، کیونکہ محترم بھائی شہباز ملک صاحب فرما رہے ہیں بساڑا درس 45 منٹ ہوتا ہے، 2 گھنٹے انتظار، 45 منٹ کا درس۔ کوشش کرنا ہے کہ تھوڑی امید تے پورا اتری 46 منٹ نہ ہوئے۔ عقیدہ توحید جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء جو آئے وہ اسی عقیدے کے لیے آئے، اور جن انبیاء کو شہید کیا ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس کے باوجود انبیاء کو شہید کیا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، وہ نبیوں کو شہید کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کو آریوں سے ذبح کیا گیا، لوہے کی کنگھیوں پہ چلائی گئی، تھے تو وہ معصوم، گناہوں سے پاک، تو پھر شہید کیوں کیا گیا؟ اسی عقیدہ توحید کی وجہ سے کہ انبیاء بیان کرتے تھے، کفار مخالفت کرتے تھے، نبیوں کے اخلاق میں کوئی کمی نہیں، حسن و جمال میں بھی کوئی نقص نہیں، گناہوں سے وہ دور تھے، لیکن کافر مخالفت کرتے تھے، عقیدہ توحید بیان نہیں کر رہے۔ جتنے دہشت گرد ہے کفار، متعصب ہے کفار، فرقہ پرست ہیں کفار، اور اپنے مذہب میں متشدد ہیں کفار۔ انبیاء سے ان کی لڑائی سیاسی نہیں تھی، اقتدار کی نہیں تھی، معاشیات کی نہیں تھی، یعنی کافروں کی شروع میں تعصب کی انتہا ہے کہ ان کی لڑائی صرف عقیدہ توحید کی بنیاد، کفار برداشت نہیں کرتے۔ پنجابی این سمجھ لو کہ میں سنے ہیں، پتہ نہیں واللہ عالم، تجربہ میرے کوئی نہیں، تحقیق کوئی نہیں، سنے ہیں کہ کتا جو ہے نا اس کو شہد دیا جائے تو وہ مر جاتا ہے، شہد، ٹھیک ہے، چلو پیچھو تائید بھی ہوئی، حالانکہ وہ میٹھی چیز ہے، پیاری چیز ہے، لیکن کتا برداشت نہیں کرتا، اس کو پچتا ہی نہیں ہو۔ میں نے سنا شکاری اندے سے کی یعنی ایسا جانور ہے وہ خبیث کہ اس کو شہد نہیں پچتا، شہد وہ نہیں پچا سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ اس سے زیادہ کئی مشرک پلید ہے جو توحید کو برداشت نہیں کرتا۔ انما المشرکون نجس، پلید ہے یہ مشرک، توحید کو نہیں پچا سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام نے کفارہ دے سن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت لے لو، توحید بیان نہ کرو، رشتہ لے لو، لیکن توحید برداشت نہیں، یعنی چوائی قبول ہے، توحید قبول ہے، یعنی رشتہ لے لو، اور جس لڑکی کا کہو رشتہ دے دے، توحید بیان نہیں۔ یہ کافروں کی فطرت دیکھیے، نیچر دیکھیے،
پیسہ لے لو، سونا لے لو، چاندی لے لو، توحید بیان رکھ۔ کافر برداشت نہیں سی کرتے عقیدہ توحید، لیکن انبیاء علیہ السلام چھوڑ نہیں سکتے تھے عقیدہ توحید۔ نبی علیہ السلام 13 سال میں مکہ مکرمہ میں جس عقیدے پر سب سے زیادہ زور دیا اور جو بیان کیا، جس پہ مارے کھائی، وہ عقیدہ توحید ہے۔ آپ پہ گندی اوجری پھیلی، لیکن بات ایک ہی ہے کہ عقیدہ توحید۔ یہاں تک کافر کہتے تھے کہ گھروں کے اندر بیان کرنے، باہر نہ بیان، اندر والا لوڈ سپیکر چلا لے، توجہ ہے، باہر آواز نہیں آنی چاہیے، عقیدہ توحید۔ یہ کافروں کا مطالبہ تھا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ نے یہ بات ان کی قبول ہی نہیں کی، فرمایا عقیدہ توحید ہر صورت بیان ہوگا، وطن چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں، ساتھی جبا ہوتے ہیں ہو جائے، جتنا نقصان ہوتا ہے برداشت ہے، لیکن شرک برداشت نہیں۔ سارے انبیاء کی سیرت کو پڑھے، عقیدہ توحید کے لیے ہی دکھ اٹھائے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ اسی عقیدہ توحید۔ آج سب سے کم زور اسی عقیدے پر، اور سب سے زیادہ اس عقیدے کو بیان تو کم ہے ہی ہے، اس عقیدے کو اس طرح بیان کیا جا رہا ہے تاکہ شرک کا جو تصور ہے وہی ختم ہو جائے کہ یہ امت توحید ہے، اس میں کوئی بندہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا، یعنی شرک ہو ہی نہیں سکتا، اب شرک ہے ہی نہیں، اب جو مرضی کرتے رہو توحید ہے، شرک ہے ہی۔ بلکہ سانوں میں بات کہی جاتی ہے کہ یہ کلمہ گو کو مشرک ہے۔ پچھلے دنوں میں مجھے گالیاں دی، وہ کلم بعض آپ میں سے ساتھیوں نے سنا ہو، ایک مولوی نے غصے میں آ کے میرا نام لے کے جتنی گالی وہ دے سکتے تھے دی کہ یہ جو کہہ سکتا تھا کہا، نہ نسل کو چھوڑا نہ گھر کو چھوڑا، گالیاں۔ میرا قصور و جرم کیا تھا؟ صرف بات اتنی، میں کہیں سے پتہ نہیں ناراض کیوں ہو گئے پیارے، بس ایسی ساری گل کہی سی کہ کروڑ بھی اگر جنازے میں بندہ ہو اور مواد نہ ہو تو قبول نہیں ہوتا، ایسے بات کی تھی۔ یہ ناراض ہونا نہیں کہڑی گل، مولوی چڑھ کے غصہ ہو کہنے لگا اس تو مراد اسیم، میں کوئی نام لیا نہ میں نے نام لیا کہ کون سا جنازہ، کیڑا جنازہ، کون تھے پڑھنے والے، کون تھے پڑھانے والے، نہ ہی لیا۔ میں نے ویسے کہا بات کروڑ بھی ہو گئے نا جنازے، شرک کرنے والا ہو تو ان کا جنازہ قبول نہیں۔ ہوں جڑا بندہ بھی احسان ہو آتے ہیں تو مطلب ہے وہ منتا ہے کہ اسی یعنی بندے کو کہنا چاہیے نا ہم تو موائل ہیں، ہم تو کوئی پرست ہیں، ہم تو آلو سننا ہے، ہم تو مشرک ہیں نہیں، پتہ نہیں کیڑے مشرکن کہہ رہے ہو۔ جب تو بندہ آگے احسانوں کیا گیا تو مطلب پریشانی تو پھر ہے، کوئی دولت ہے۔ اگر پورا ملک بھی تقریر کرے
کہ مشرکوں کا یہ انجام ہوگا، مشرکوں کی یہ کیفیت ہے، مشرکوں کا یہ حالات ہے، مشرکوں کا یہ حالات ہے، تو میں نے کدے بھی تکلیف نہیں ہوئی گی کیونکہ میں مشرک ہے ہی۔ تو جنہوں بندے نو کہے میں مشرک کا یہ ارادہ ہے، بندہ کہے میں نو کیا ہے، یہ تو مطلب ہے کوئی رولا تے ہونا ہے۔ لیکن یہ گالیاں برداشت ہے، کوئی بات معافی ہے تمہیں، شرک چھوڑ دو، گالیاں تو معافی کی خیال ہے، شرک چھاڑ دو، گالیاں ساریاں معاف۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں میٹ کی ہوئی اجلاس کہنے لگے یہ نعوذ باللہ محمد ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ ان کو مزمم کہنا ہے۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا یا رسول اللہ ایسے ایسے مشرک کہہ رہے، کافر کہہ رہے، فرمایا اللہ نے ان کی شر کو مجھ سے ہٹا دیا، وہ کسی مزمم کو برا کہتے رہے کہ اللہ نے مجھے بنایا ہی محمد ہے۔ گالیوں کا کوئی مسئلہ نہیں، گالیاں تو سننے کی ہم عادی ہیں، سنا لیں ہم، شرک نہ کریں، گالیاں جڑی مرضی دے لو۔ سب سے بڑی گال یہ ہے کہ بندہ مشرک، کیا خیال ہے؟ حافظ عبداللہ شہپوری رحمۃ اللہ عقیدہ توحید پہ تقریر کی تھی نا، کہ فرمایا اینیاں چھریاں اثر نہیں کرتی ہیں جنیاں یہ ایتا اثر کر رہی ہے۔ گالی کٹن کی لوڑ کیڑی ہے؟ ہمیں گالی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن ہی کافی ہے، گالی کیوں دے ہم؟ تسی گالیاں دے ہو کہ ہم قرآن پڑھیں، اور جدو اسی پڑھا گے تو گال دی لوڑ ہی نہیں رہنی، اللہ بات ان گال کٹن کی کیڑی لوڑ ہے؟ نام ہی کافی ہے۔ عقیدہ توحید سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے ہاں اس کی اہمیت کو ذرا سمجھ میں ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 23 سالوں میں صحابہ کرام کی تربیت اس انداز میں کی، فرمایا میرے صحابہ مجھے خطرہ ہی نہیں کہ تم میرے جانے کے بعد شرک کرو۔ صحابہ سارے شرک سے محفوظ ہو گئے۔ اور حدیث ساتھیوں سے گزارش کروں گا اتنا توحید پہ جم جاؤ کہ ہم اپنے ممبروں پہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکیں کہ ہماری جماعت میں کوئی شرک کرنے والا ہے ہی نہیں، اولاد ہو یا نہ ہو، توحید پہ قائم رہی، تمام پرستی سے محفوظ رہی، بدفعلی اور بدعقیدگی سے اپنے آپ کو بچا لی۔ اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھرتی ہے، جتنے ہی مسالم کیوں نہ ہو، کتنے دکھ کیوں نہ آئے، محبت رب کی ذات سے۔ تمہارا دوست اور تمہارا محبوب رب ہو، اور یہ عقیدہ الولا کا تقاضا ہے اور والبراء کا یہ تقاضا ہے کہ توحید سے رب سے پیار ہو، شرک سے نفرت ہو، اور اہل شرک سے بھی نفرت، صرف شرک سے نفرت نہیں، اہل شرک سے بھی نفرت۔ جگری تمہارا دوست مشرک نہیں ہونا چاہیے، تمہاری دوستی صرف موحدین کے ساتھ، جگری تعلقات، ہر وقت اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا، دوستی صرف موحد کے ساتھ، مشرک کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہو، بس تعلق ہی ہو، محبت نہ ہو۔ محبت کے صرف مومن کے ساتھ، موحد کے ساتھ، توحید پرست کے ساتھ۔ ساڑھا سب سے بڑا تصور ہی ہے کہ شرک سے تو نفرت ہے، لیکن اہل شرک کو جب بھی پوری ہے، اہل شرک سے نفرت ہے۔
اور انہی کی وجہ سے ہم بدعات میں، خرافات میں اور شرکی کے جناب محفلوں میں مجالس میں جا کے بیٹھ جاتے، کیونکہ شرک کے بارے میں دل میں وہ نفرت جو ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ شرک سے بھی نفرت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو مشرک تو دور کی بات، صرف کوئی بدعت جاری کرتا تو اس کے ساتھ بھی تعلق توڑ دیتے۔ محبت کا آغاز رب کی ذات سے ہوتا ہے، جو رب کا نہیں ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ جو رب کا دوست نہیں ہے، رب کا محبوب نہیں ہے، رب کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے، آپ اس سے اپنی محبت، عقیدت، پیار کا اظہار کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، کیوں؟ سارے چپ تھے، خاموش تھے، اور ایک طرف بھی سارے جا رہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارے دل میں کبھی تنہائی میں بھی اہل شرک کے ساتھ پیار کا تصور بھی نہیں آیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا احسان ہے، تعدیث نعمت ہے۔ تنہائی پہ کے بھی قدر نہیں آیا بھائی یار، کسی سے محبت ہمارے دل میں ہو جائے جو شرک کرنے والا ہو، کیوں؟ سارے ڈال رہے تھے، اتنے پھول قبر پر، تو انہوں بھی سمجھ میں لگتا ہے 11 بجے اتنے پھول قبر پر، انہوں جی ہفتہ ہو گیا قبر سے پھول نہیں پہن رہا ہے، تو میں کہہ رہے تو انہوں پریشان ہوں کی کڑی لو۔ ایک ایسی قبر بھی دکھاتا ہوں جس پہ ایک پھول کی پتی بھی نہیں تھی۔ یہ کوئی معیار ہے؟ پھول چھوٹے جانے تو سمجھو کہ بھائی اس قبر کی کوئی خاص حیثیت، قبر کہاں ہے؟ پھول نہیں ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ رسول رحمت کی قبر پاک ہے، پھول نہیں ہے اوپر۔ سیدنا عباس بھی ہے، سیدنا فضل بن عباس بھی ہے، سیدنا علی بھی ہے، سیدنا ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، بلال بھی ہیں، سارے اصحاب موجود ہیں، حسنین کریمین بھی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہیں۔ مجال ہے کسی نے پھول کی ایک پتی بھی پھینکی ہو محبوب کی قبر میں۔ صحابہ کرام میں سے کسی کی قبر پر پھول رکھے ہو؟ نہیں۔ جب نہیں ہے تو پھر خوش ہو، جس کی قبر پر ہے یہ کوئی حق کا معیار نہیں۔ ایک بندے نے نوی دلیل دی تھی، انہوں نے کہا بھائی پھول پھٹنے جائے، چلو میں کہا کوئی دلیل تو ہوگی، یعنی دلیل ہے، اور یہ دلیل بڑے بھی گجرات نبی علیہ السلام دو قبروں کو لوگ گزرے تھے، انہوں نے عذاب ہو رہا تو نبی علیہ السلام نے وہ ایک ٹہنی لئی درخت تو وہ ہوتے گڑ دیتی، انہوں قبرہ دے فرمایا انہوں نے عذاب ایک تخفیف ہو جائے۔ اندھا ویک لو حضور نے بھی سمجھ ٹہنی سوٹی ہے، ایس تو مراد ہے کو پھول سوٹنا چاہیے۔ شکر ہے ٹہنی کے پھول کوئی نہ ہے، سادی ٹہنی سے انڈرسٹینڈنگ سٹلان کو ثابت ہوتا ہے کہ پھول سٹنے چاہیے۔ میں کہا بالکل ثابت ہوتا ہے، اس روایت کو میں کہا مسئلہ تو بالکل نکل سکتا ہے، پھول سٹنے چاہیے، لیکن تاں سٹنے چاہیے کہ بھی پتہ لگا جائے کہ شروع ہو گیا تھا عذاب شروع ہو گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے عذاب ہوتا ویخ لیا سی، وہی آگئی سی، دکھا دیتا گیا سی، منظر دیکھ لیا تھا کہ ان دو قبر والوں میں عذاب جاری ہے۔ عذاب جاری ہو تو بھول پھینک لے، اگر عذاب نہیں ہو رہا تو پھر ان دو جو ایک دا فیصلہ تے کرنا پڑے کہ عذاب شروع ہے، بھول پھینک کے پھر جتنے مرضی سوٹ لو، سان کوئی ادھر آ ٹرافک اور سوٹا ہو
تو یہ عذاب نہیں ہے تو پھر مہربانی کرو، جن کو عذاب نہیں ہوتا ان کی قبروں میں پھول نہیں ہوتے۔ یہ فیصلہ تمہارا ہے، تکرے دلیل کے تو اڈی ہے ہی، اللہ نے لوٹا بھی تو اڈے دے، پریشان نہ ہوا کرے میرے تو اڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جنازے ایک صف آ جائے، ایک صف، اور ایک صف کا جب لفظ رسول اللہ بولے تو اس سے مراد کم سے کم صف جن بندوں پر بولی جاتی ہے وہ 2 بندے، 2 بندے ہوں صف میں، تو وہ کیا ہے؟ صف۔ نبی علیہ السلام فرمایا جس کے جنازے میں ایک صف یعنی 2 بندے بھی آ جائے لیکن شرک نہ کیا ہو تو اللہ میت کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دعا مانگنے والے مواہد 1.5 کروڑ کھڑا ہو اور توحید پر نہ ہو، سارے مطلوب کو شاد ہے، کسی کی گواہی قبول ہی نہیں ہے کہ وہ رب کے سامنے کہہ سکے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ رب کہتا ہے مانگنے والے مشرک ہیں، میرے نزدیک تو تمہاری اپنی حیثیت کو ہے۔ دوسری حدیث، جس کے جنازے میں 40 بندے آ جائے جنہوں نے شرک نہ کیا ہو، کوئی صحابی کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ آپ کی امت میں تو شرک ہو ہی نہیں سکتا، صحابہ کا ایمان تھا کہ بندوں میں شرک ہو سکتا ہے، شرک سے کون پاک ہے؟ صحابہ ہی کرام۔ آدھر سن مشرک نہ کہو، کیوں کہ اسی نبی علیہ السلام کی امت چاہتے امت توحید دیتے دے وچ کوئی مشرک کوئی نہیں سکتا۔ بھئی کیوں نہیں ہو سکتا؟ شرک کرے تو مشرک تو ہوگا۔ ایک مولوی تھا اور ہے، 2-3 مہینے جیل رہ کے آیا، کچھ طبیعت بہتر ہے پہلے سے۔ اس نے 7 گھنٹے تقریر کی کہ اس امت میں کوئی بندہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ جب پوری تقریر ختم ہوئی نا سیمینار، تو پھر رکا آیا کہ قبر پہ سجدہ کرنا شرک ہے یا تو کہتا ہے شرک ہے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ شرک ہے، اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ سجدہ کرو، جو کرتے ہیں وہ خود کرتے ہیں اور جو کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ 7 گھنٹے تقریر گئی، 7 گھنٹے ثابت یہ کیا کہ اس امت میں کوئی مشرک ہو نہیں سکتا، پھر خود ہی کہہ دیا کہ جو سجدہ کرے وہ مشرک ہے، جو کر رہے ہیں ہم نہیں کہتے وہ خود کر رہے ہیں، تو میں نے کہا پھر وہ خود مشرک ہوئے، خود کر رہے ہیں نا تو خود مشرک ہوئے، ایسا کدوں آنے نہیں سجدہ کرو۔ میں نے ایک بندہ جڑا وہ گجرات دے شہید چوک میں شراب دا مٹکا بھر کے بیٹھے نال پیالے بھی چ رکھے، تو شراب سویرے جو بندے آون نہ ہوں پیالے بھر بھر کے دئی ہے کہ شراب پہ بائی ہے، تو شامے بندوں نے سمجھائے بدبو زارت نہیں شراب پہ باندھا رہے لوگ، میں کدوں گیا شراب پیو، اب کئی لوگ آتے ہیں وہ پی جاتے ہیں بجے آپ پینے رنگ تو شراب نچوڑی کیوں، بڑائی کیوں، مٹکا بھریا کیوں، چوک تے بیٹھا کیوں، یہ سجدہ کروانا نے اسی دربار بنایا کیوں، جنی سی کروانا شرک سجدہ تو دربار بنایا کیوں، ویچ گال ہو رہا ارے چھو رہے نا بجے کروانا نہیں سیتے بنایا کیوں، بنایا اسے واسطے کہ لوگ آئیں اور سجدہ کریں اور ہمیں نظر و نیاز دیں۔ شرک کے اڈے قائم کرتے اور کہتے ہو کہ ہم شرک کراتے نہیں، شرک ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک بندہ جی قتل کرے دے کبھی میں قاتل نہ، میں قتل کیتا ہے بندے لوگ لیکن قاتل تے نہ بنا، میں کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھنا لگ قتل کرے تے قاتل تے ہے،
یہ کلمہ پڑھنے والا زنا کرے تو زانی تو ہے، کلمہ پڑھ کے شراب پیوے شرابی تو ہے، کلمہ پڑھ کے رشوت لگے راشی تو ہے، کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولے تو قذاب تو ہے، کلمہ پڑھ کے خیانت کرے خائن تو ہے، کلمہ پڑھ کے ڈھاکہ مارے ڈاکو تو ہے، کلمہ پڑھ کے چوری کرے چور تو ہے، یہ کلمہ پڑھ کے شرک کرے مشرک تو ہے، مشرک تو ہے نا، شرک کرے تو مشرک ہے، تو جی شرک نہ کرے تو پھر مشرک، شرک کرے گا تو مشرک تو ہوئے گا، لیکن رب کا حکم کیا ہے؟ فرمایا انما ولیکم اللہ، اے ایمان والو تھوڑا دوست کون ہونا چاہیے؟ تمہارا محبوب، تمہاری محبت، تمہارا پیار اللہ سے ہونا چاہیے، معرفت رب کی ہو، پہچان رب کی ہو، ساری محبت اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کا جو غدار ہے مشرک ہے اس سے محبت نہ ہو۔ انما ولیکم اللہ، محبت اللہ سے ہو، صرف تمہارا محبوب کون ہے؟ بولو سب سے پہلے انما ولیکم اللہ، غیرت و ایمان کی عقیدت توحید کی غیرت ہو، انما ولیکم اللہ، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد اندر غزوہ احد دے موقع دے نبی علیہ السلام دی شہادت دی خبر پھیل گئی پورے میدان اندر، جب شہادت دی خبر پھیلی ہے تے سردار سن کفار والوں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کیوں نہیں آکے؟ سیدنا ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان کوئی جراثیم تو نہیں؟ امیر معاویہ سے دشمنی تو نہیں؟ سیدنا ابو سفیان دوارے جو جیل بھی تو نہیں؟ گجراتی ہو ساتھ سیدنا ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان، حجب میرا دل تک ٹھنڈا نہیں ہونا، سیدنا ابو سفیان جڑا ابو سفیان المحبت نہ کرے ذارئیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جڑا صحابہ اکرام نہ بہت رکھتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تے لعنت پایا کرو، ذرا پیار نال محبت نہ گونج پہ جا پورے گجرات اندر بغض صحابہ، لعنت پوری طرح بغض صحابہ، بڑی آواز بار جائے بغض صحابہ، بڑی آواز ریکارڈ ہو جائے قیامت نو بطور حجت پیش ہو جائے بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، تیتی والی بغض صحابہ، بغض صحابہ گڑی رکھے بغض صحابہ، من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین، والناس اجمعین اندر تسی داخل ہو بغض صحابہ، نبی پاک فرماتے ہیں جڑا میرے صحابہ برا کہندے ہو تو اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، سارے گجرات والیاں دی بغض صحابہ، بغض صحابہ، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بغض صحابہ، ذرا پیار اور محبت نہ جھوم کے برات اعلان کیجئے بغض صحابہ، الولاء والبراء تقاضا پورا کیجئے صحابہ سے محبت اور دشمنان اصحاب رسول سے نفرت بغض صحابہ، سیدنا ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اتنے پیارے صحابی نے جنہیں بادشاہ دے سامنے ہرقل دے سامنے سچ کہا،
فرماتے نے کہ میں جھوٹ بول سکتا تھا لیکن میں نے سچ کہہ دیا. جو کفر میں سچا ہوگا, جو کفر میں رہ کے جھوٹ نہیں بولتا تھا, وہ اسلام میں کتنا سچ میں آگے ہوگا. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے کفار ولنے جدو نبی علیہ السلام دی شہادت دی خبر پھیلی ہے. حدیث صحیح البخاری اندر ہے. ابو سفیان نے نعرہ لگایا, آواز دی, کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ سیدنا عمر آگے ہوئے, محبوب جی تو انہوں للکار رہے ہیں, جواب دئیے. فرمایا عمر نہیں, جواب نہیں دینا. جنگی مسئلے آتے خاموش رہنا ہے, چھپ رہنا ہے, آپ نے جواب نہیں دینا. جب نبی علیہ السلام نے للکارے ہیں جواب نہیں آیا. انہیں کیا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کیا تم میں ابو بکر ہے؟ کہاں ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کنہیں سمجھایا سی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے مسلمان نہیں سی, دائرہ اسلام میں نہیں سی آیا, لیکن جانتا سی مسلمان نزدیک نبی پاک تو بعد کون ہے؟ پرانے کافر جان دے سن نبی پاک تو بعد کون ہے؟ یا اللہ نمیں کافرن سمجھا دے نبی پاک تو بعد کون ہے؟ نبی علیہ السلام تو بعد کون ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, ہمیں اپنا یہاں مذہب بیان کرنے کا حق ہے, اس لیے کہ ہم پاکستانی ہیں. ہم جب صدیق کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے تو ہمیں حق ہے, ہم پاکستانی ہیں. میں کیا یہ فلسفہ ٹھیک نہیں, یہ توڑا اعلان ٹھیک نہیں, یہ توڑا حق ہے ہی نہیں. باہر جاؤ, آگے اٹھیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. کہنے لگے سنو حق ملے ہے, پاکستانی ہوتے ناتے کیسی اعلان کریے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل نے. میں کہتا ہوں سنیے, پوری امت کا و سننا کا اجماع ہے کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق. اور یہ تمہیں اس عقیدے کا انکار کرنے کے بعد تم حق نہیں رکھتے ہو کسی اور خلافت کا اعلان کرو. صدیق کے خلیفہ بلا فصل کی جگہ پر سیدنا علی کی خلافت حق ہے, خلیفہ راشد ہے, لیکن آپ خلیفہ چوتھے نمبر پر خلیفہ ہے, صدیق خلیفہ اول ہے. اس پر امت کا اتفاق و اجماع ہے. کسی پاکستانی کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنا وہ باطل نظریہ پیش کرے. اگر یہ پاکستانی ہونے کے نظریے بنیاد پر حق دے دیا جائے تو مرزائی بھی کہتے ہیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہمیں مرزے کی نبوت بیان کرنے کا حق ہے. کیا تم ان کا یہ حق تسلیم کرتے ہو؟ جب کو ان کو پاکستانی ہونے کے ناطے یہ حق نہیں ہے تو تمہیں بھی جھوٹا عقیدہ بیان کرنے کا حق نہیں ہے. یہ حق مسلمانوں کا ہے, مومنوں کا ہے, موحدین کا و سنت ہے کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ صدیق ہے. بہت سارے ناسکی بھی ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں, وہ سیدنا علی کی گستاخ ہے. کیا ان کو اپنے مذہب بیان کرنے کا حق تسلیم کر لیا جائے؟ جس طرح ناسبیوں کو اہل بیت کی توہین کی اجازت نہیں دی
جا سکتی، چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا کہیں کے ہوں۔ اسی طرح رافضیوں کو بھی صدیق عمر عثمان کی گستاخی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر پاکستانی ہونے کے ناطے ہر بندے کو اپنا مذہب بیان کرنے کا حق ہے تو ایک گروہ ایسا بھی ہے جو تمہیں کافر کہتا ہے، پر ان کو بھی ذرا آگے دے، وہ بھی پاکستانی ہے، ان کو بھی اجازت دو کہ وہ تمہیں مسلمان نہیں مانتے، وہ تمہیں کافر کافر کہتے رہے اور نعرے لگتے رہے، تم وہ پاکستانی نہیں ہے، ان کا یہ مذہب ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ اتفاق ہے، ان کا یہ نعرہ ہے، لگانے دے ان کو۔ کہتے ہیں نہیں نہیں حق نہیں ہے۔ جب ان کو کسی کو کافر کہنے کا حق نہیں دیا جا سکتا، پھر سن لو تمہیں بھی صدیق کی توہین کرنے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ یہ حق نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ صدیق مسلمان نہیں ہے تو پھر اور مسلمان رب کی زمین پہ کون ہوگا؟ اور انشاءاللہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا انشاءاللہ صدیق کی عزت کا انشاءاللہ قانون بن جائے گا، اور گجراتیوں نے کروانا ہے انشاءاللہ۔ پرویز الہی صاحب نے وہ منظور کروایا ہے۔ میں جو کہ گجرات میں بیٹھا ہوں، لہذا میں گجرات کے گجراتیوں کو یہ پیغام دوں گا۔ ہو سکتا ہے کوئی ان کے مخالف بھی ہو، پر صارف بھی مخالف ہو، تو پھر بھی میں پرویز الہی کو سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے ناموس صحابہ کا بل اسمبلی سے پاس کروایا ہے، اور ایک دھکا اور رہتا ہے، اس پر گورنر پنجاب کی دستخط ہونا باقی ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ بھی کام کر دو، تمہارا نام تاریخ میں انشاءاللہ محفوظ ہو جائے۔ بس عمران خان قید آج کل پریشان پڑا ہے، ان کو کہہ دے انہوں نے ساڑھے اسی تیرے نال تاں یہ قانون تے دستخط کروائے تھے، نہیں تو اسی کہہ دے تو انہیں راتوں رات ہی کروا دے انہیں، کیونکہ کھلوتے ہی تو آٹے ووٹر تھے تے پریشان ہوں یہ کل دے جلسے تو تے دیوار گرتی کو دھکا ایک اور دے دو، اپنے اتحاد کو، اتفاق کو، الحاق کو اس کے ساتھ مشروط کر دو کہ تم گورنر پنجاب سے حکم دے دو کہ وہ دستخط کر دیں، یہ قانون بن جائے ناموس صحابہ کا، ہم تمہارے ساتھ رہے گے، بشک 5 سال نہیں، اگلے 5 سال بھی رہے۔ ہاں تو آٹا جو کچھ ہونا ہے اسے میں نے پتہ ہے باقی، لیکن دستخط کروا دو۔ اور اگر چودھری پرویز الہی صاحب ناموس صحابہ بل پر دستخط کروا دے تو میں وعدہ کرتا ہوں گجرات میں آ کے تمہیں ساتھ لے کے اس کے دروازے میں بیٹھ کے اس کے جوتے پالش کروں گا ایک دن ضرور۔ باقی تجھے نالنا اور میں بھی ڈور جا کے میں جوتی دے دوں، میں پالش کرنی اس لیے کہ صدیق کی حرمت کے لیے اس نے دستخط لیکن صدیق کی حرمت کے لیے قانون بنا دو انشاءاللہ، بجلی کو بھی لائے لو، میٹرو ساری پوٹ چھٹو، موٹر وین الٹا کر چھوڑ، ہمیں کوئی کسی چیز چاہیے نہیں، صدیق کی عزت چاہیے، پاکستان وہ چاہیے جس میں صدیق کی عزت کا راج ہو۔ یہ صحابہ کی عزت محفوظ نہیں ہے تو پھر یہاں رہ کے کیا کرنا ہے؟ تمہارے نزدیک پہلے پاکستان ہوگا، ہمارے نزدیک پہلے ایمان ہے، پہلے صدیق ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر پاکستان۔ پاکستان بہت پیارا ہے لیکن صدیق سے زیادہ نہیں، پاکستان بہت محبوب ہے لیکن علی سے زیادہ نہیں، پاکستان بہت پیارا ہے لیکن عمر عثمان سے زیادہ نہیں، بہت پیارا ہے لیکن حرمت رسول سے زیادہ نہیں، بہت پیارا ہے پاکستان لیکن یاد رکھیے ساری کائنات سے زیادہ پیارے کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، ابھی تو فرانس والے نے بھی خبر لینی، تو تھک تھک نہیں گئے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سبحان اللہ. سیدنا ابو سفیان سیدنا ابو سفیان اتنا اونچی کہو کہ سارے مرزائی مر جائیں. سیدنا ابو سفیان سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ علمی تقریر تو صدیقی صاحب نے سنا دیتی اسی ان میں نعرہ نالی کام آج کل چلانا طبیعت تھوڑی جی پریشان بھی ہے تھوڑی جی خراب بھی ہے نعرہ نالی کام چلنا ہے. سیدنا ابو سفیان سیدنا ابو سفیان تعالیٰ نو توجہ فرمائیے جدوں سیدنا صدیق نو للکارے سینہ پر آگے بڑھے محبوب کی ہون تے جواب دیئے فرمایا نہیں عمر ہون ذرا چپ رہے خاموش رہے نہیں آواز دینی نہیں جواب دینا. تیجی واری سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ آواز دیتی ہے جس صدیق بھی نہیں کہا ہے عمر عمر کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر عمر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر تسی واپس آؤ گے عمر تا نام سن کے تو سانے سی اٹھنا. سیدنا عمر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر اتنا پیار ہے جدہ نام سن دیا نال جدہ نام سنن نال شینو بہت پریشانی ہوں دی ہے. سیدنا عمر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گلی جو عمر گزر جائے اس گلی جو شیر گزر دیئے نہیں. سیدنا عمر جڑی شیر ہے نا جڑی شرارت نو لگ دیئے یہ شیر گزر دیئے نہیں جس گلی اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گلی اندر اس حجرے اندر شیطان جانتا ہی نہیں جتے عمر نے ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ قیامت تک تائیں تے میں کہنا کہ روضہ رسول علیہ حدیث دے کولی رہنا ہے. روضہ رسول انشاءاللہ قیامت تک ہمارے پاس رہنا ہے کیونکہ صحابہ کرام حضور کی ذات کے محافظ تھے وہ ہمارے حوالے کر گئے کہ یہ حضور کا روضہ ہے یہ آپ کا جسد عطر اس روضہ پاک میں آرام کرے گا قیامت تک اور تم نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے یہ ہمیں دے گئے. ویسے حق کا روضہ سنبھالن کا پریمیاں دا صحیح بات میں دلوں کہنا میرا دل کرتا ہے کدے کدے تو میں انہی تعریف کرنا میں کہا بریلویوں حق تو آٹھا سی کہ حضور دا روضہ تسی سنبھال دے پتہ نہیں اللہ نے تو دیتا کیوں نہیں. جے حضور دعا نہ کر جاندے نا تے تمہارا روضہ مل جانا. حضور دعا فرما گئے سن اللہم لا تجل قبری وزن یوبت اے اللہ میری قبر بے عبادت نہ ہونے دینا یا اللہ تیلدی سے قیامت تک کھڑے رکھنا یا اللہ نہیں دے مریض میں دے دیتا دینا سجدہ کرنا یا اللہ میری قبر نو بچائیے نا. رسولہ دعا فرما گئے لا تجالو قبری عیدہ میری قبر دے میلہ نہیں لگانا. اللہ نے تبھی قبر رسول روضہ رسول ہمیں دیا ہے اور قیامت تک ہمارے پاس ہی رہے گا. ویسے میں کدے کدے سوچنا شیعوں کو ملنا چاہیے تھا قرآن ویسے نہیں ملا پتہ ہے کیوں وہاں عمر ہے انہوں نے ہوج نہیں ملیا انہوں نے ہوج نہیں ملیا پھر بھی جیسی ہی رہ گئے دل پر کرتے ہیں تو بدیت ملنا چاہیے. رب نے دیتا بجے تھے آگیا دینا نماز نال مسئلے دے
کر دے گی انہوں نے نہیں دیتا رسول چاہتے تھے نماز بھی میری جی ہوئے عقیدہ بھی ساڑھے جا ہوئے تو میری قبر کی حفاظت بھی کرتا جانتے ہو پھر اللہ نے اہل حدیث کا ہی انتخاب کیا ہے پہلے صحابہ کے پاس حضور تھے پھر حضور کے جہاں آرام کیا اس ٹکڑے کو اللہ نے ہمارے حوالے کر دیا اور قیامت تک مدینہ پھر ہمارے پاس ہی رہے بہت ساتھ ہو رہی ہے کہ مدینہ کبھی ہمیں مل جائے رافضیوں نے لکھا ہے کہ جب ہم نے لینا ہے نا مدینہ اور انشاءاللہ لینا نہیں ہے کبھی کہتے ہیں کہ ہم لیں گے جب لیں گے تو ہم پہلا کام یہ کریں گے کہ صدیق عمر کو وہاں سے نکالیں گے استغفر اللہ لیکن اللہ ایسا وقت انشاءاللہ نہیں لائے جتنا مرضی زور لا لو ہم پھر بھی سعودی عرب کے ساتھ ہیں مکہ مدینہ ان کے پاس ہے اور اس کی وہ باڑ ہے حفاظت کے لیے وہ کھڑے ہیں اور انہوں نے حق ادا کیا ہے حفاظت رسول کا اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے مکہ مدینہ قیامت تک ہمارے پاس ہی رہے انما ولیکم اللہ ورسولہ تمہارا دوست سب سے پہلے کون ابو سفیان سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کیا تم میں عمر موجود ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو مجھے بلا رہا ہے للکار ہے آواز دے رہا ہے گاڑی کیڑے نمبر ہے A088 نمبر ہے LB جیتی گھڑی ہے جو باہر جاوے تشریف لے جائے کسی بندے نے جانا کسی دی نہیں پھر میری ہوئے گی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا تمہارا دوست سب سے پہلے کون تمہارا محبوب سب سے پہلے کون تمہاری محبت کے لائق سب سے پہلے کون تمہاری محبت سب سے زیادہ کس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دے فرمایا نبی علیہ السلام نے آواز دیتی ہے فرمایا عمر چپ رہنا ہے سینہ صدیق نے آواز آئی ہے فرمایا چپ رہنا ہے سینہ عمر دونوں نے للکارے ہے فرمایا چپ رہنا ہے بولنا نہیں جواب نہیں دینا جدوں تینوں کی طرف سے آواز نہ آئی نا اس نے آگے پھر نہیں بولا ابو سفیان اس نے کہا او لوگو بول حبل زندہ باد حبل کی جائے حبل جیت گیا حبل غالب آ گیا پہلی آواز اندر کون سن جناب محمد پھر اگر یہ تین ہستیاں نہیں تو پھر کیا ہے اولو حبل چاند نبی نہ ہوں ابو بکر و عمر نہ ہوں وہاں کیا ہوتا ہے اولو حبل اگر یہ تین نہیں ہے تو پھر سمجھو کہ حبل کا راج ہے جہاں آج بھی ابو بکر و عمر کی محبت نہیں آج وہاں گھوڑے کا راج توحید ہوتی وہاں ہے جہاں رسول اللہ کی محبت ہو پھر صدیق کی ہو پھر سیدنا عمر کی ہو یہ تین ہستیوں سے جس کا پیار نہیں ہے نا اللہ کی پکڑ ان پر پہلی آتی یہ ہے کہ اللہ ان سے عقیدہ توحید چھین لیتا ہے سجدہ بھی کریں تو مٹی لے آنے چھوٹی بھی تو بڑا ہے مٹی وہ رکھ کے دو تو پکی دے سجدہ کرتا ہے یہ کربلا کی مٹی ہے یہ گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں جانوروں کی پوجا بچڑے کی پوجا سامری نے کروائی تھی اور یہ آج بھی لوگوں کے ہاں جانوروں کی پوجا کا یوتیوں کے ہاں تصور موجود ہے انما ولیکم اللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما محبوب جی میں جواب دیا میں نے للکارے ہیں فرمایا عمر نہیں بولو بول پھر حبل جیت گیا ہے فرمایا ہے عمر محبوب جی آگے بڑھ ہن جواب دے اللہ اعلیٰ واجل
اللہ کی توحید کا نعرہ لگائے عمر. فرمایا محبوب جی مجھے للکارتا رہا, صدیق کو للکارتا رہا, تجھے آواز مارتا رہا. آپ نے فرمایا چپ رہیے چپ رہیے چپ رہیے. آپ کیوں؟ فرمایا میں عقیدہ توحید کے خلاف جملہ سن نہیں سکتا. رب کی غیرت عقیدہ توحید کی اہمیت ہے کہ اس کے خلاف میں جملہ برداشت نہیں کر سکتا. آگے بڑھو, رب کی توحید کا نعرہ لگا دے. اللہ اعلی واجل. توحید کا نعرہ لگائیے. فرمایا عمر آگے بڑھیے. اور ہم بھی چوکوں چوراہوں پہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ نعرہ لگائیں. لبیک لبیک. پتہ نہیں تو کی ہو گیا. لبیک انشاءاللہ یہ در و دیوار میں نعرہ گونجے گا انشاءاللہ. لبیک نعرہ نعرہ کملے ہو کملے. لبیک لبیک زور دلہ کو پتہ لگے. لبیک لبیک اللہم. توحید کا نعرہ ہو لبیک اللہم لبیک. اولو بول. فرمایا نہیں عمر آگے بڑھ جواب دے. اللہ اعلی واجل. لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے مقدر میں جنت نہ لکھی ہو تو حسین سے مانگو. کیا پھر ضرورت نہیں ہے؟ لبیک حسین جانے یا علی جانے. لبیک اللہم. کہ ہمیں چاہیے نہیں تھا کہ ہم میدان عمل میں آتے. چاہیے نہ تھا ہم عقیدہ توحید کے لیے غیرت کا مظاہرہ کرتے, آگے بڑھتے, نوجوانوں کو, بچوں کے دل و دماغ میں اللہ کے علاوہ پکار کا تصور پختہ کیا جا رہا ہے. تو کیا ہم پر اہل توحید پر یہ فرض نہیں ہے کہ ان حالات میں عقیدہ توحید کی اہمیت کو, فرضیت کو عوام الناس کو بتلائیں, سمجھائیں کہ یہ لوگ عقیدہ توحید کی معرفت سے خالی ہے. کہا ایک حضرت نے کہ اگر 1000 سال بعد میں مر گیا اور 1000 سال بعد بھی میری قبر پہ آ کے کوئی لبیک کا نعرہ لگائے گا تو میں اندر سے جواب دوں گا لبیک یا رسول اللہ لبیک. 1000 سال بعد تو میں کہ ان فوت ہو گیا 1000 سال رہنے تو وجہ 1000 دن بھی نہیں ہویا اور کر لے. اندر سے آواز آئے تو میں پوری جماعت سمیت تمہیں مسلک کو قبول کر لوں گا. جی اندر سے جواب نہ آئے تو پھر کہہ دینا لبیک اللہم. پھر کہنا کہ غلط کہتا تھا کہ میں قبر میں سنوں گا اور زندہ رہوں گا. 1000 سال بعد بھی میں یہ جواب دوں گا. جڑے تیرے پہلے بزرگ گئے انہوں نے کوئی جواب دیتا, تو اڑ جا کے جواب دے. اس نے کہا ہمارا دھرنا حضور ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں. لبیک اللہم. غوث پاک دھرنے کے اوپر ڈانگ لے کے کھڑے ہیں, وہ اوپر کھڑے ڈانگ لے کے
وہ کسی کو مارنے نہیں دیتے، 6 مارے گئے لبیک اللہم اندھنے پاپا جی دے جنازے لوگ گئے انہوں 3 بجے وضو کیتا 3 بجے تک اگو 12 گھنٹے بابے نے وضو کسے ٹوٹنے دی جنازہ تک لے 3 بجے جنازہ وضو رات تک کی تو 12 گھنٹے بابے نے کسی کا وضو ٹوٹنے دی بابا پہنچ گئے آپ نے وضو ٹوٹنا لی جگہ تو خراب لوگوں کا وضو نہیں ٹوٹنے دیا لوگوں کے وجود پر اس کا کنٹرول ہے للہ ملک السماوات والارض تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر سبحان اللہ یاد رکھیے موت بعد کوئی کسی دی پکار دعا سندا نیجے سننا قرآن پاک نے واضح کیتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ کہتے قرآن اندر وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان آگے بڑھ عقیدہ توحیدی خیرت دا مسئلہ آگے ہے ان نعرے لگا او اولو حبل نہیں اللہ علا و عجل عقیدہ توحید کے نعرے لگا جب تک اہل شرک شرکیہ نعرے لگاتے رہیں گے ہم انشاءاللہ توحید کا نعرہ لگاتے رہیں گے لبیک انشاءاللہ پورے ملک میں تاریخ چلا دیں گے لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم اس نعرے پر تمہیں وجد آ جائے لبیک اللہم اس نعرے پہ جھوم جائیے لبیک اللہم چراؤں پر توحید کا نعرہ لگا دیجئے لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک میرے تواجہ پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک موقع تے شادی دا موقع ہے نبی علیہ السلام انصار دے ہاں تشریف لے گئے حدیث صحیح بخاری اندر ہے آگے شادی دا موقع تے چھوٹیاں بچیاں کٹھیاں ہو کے جنہاں ترانہ کہہ رہی آنے انہاں نبی علیہ السلام آدھے میں پیار تے بچیاں پیار اندر آگے محبت اندر آگے کہنے لگی ہاں ساڑھے اندر وہ نبی تشریف لے آئے وہ نبی ہم میں آگئے جو کل کی باتیں جانتے نبی علیہ السلام نے سنے ہیں کہہ سکتے تھے شادی کا موقع ہے ہم تو برداشت کر لیتے ہیں شرکیہ کفریہ نعرے لوگ لگا رہے ہوں ہم برداشت بھی کرتے ہیں سنتے بھی ہیں برادری جو ہوئی دوست جو ہوئے جلسوں میں مشترکہ جلسوں میں جا کے برداشت کر لیتے ہیں مواعظ ہوتا ہی وہ ہے جو شرک پر کوئی ذرہ برابر برداشت اس میں نہ ہو توحید کی غیرت کا انداز ہے کہ وہاں کچھ نہیں کہہ سکتا کم از کم اس محفل سے تو دور ہو جائے اتنی بھی غیرت نہ ہو نبی علیہ السلام نے نہیں دیکھا یہاں مہمان ہیں شادی ہے بچیاں ہیں کوئی بات نہیں ایک چھوٹی سی بات ہی کہی ہے نہیں توحید ہے آپ نے فرمایا بچیوں
جو پہلے نات پڑھ رہی ہیں سو میری شان اندر میری تعریف اندر ٹھیک سی اے جملہ نو کل دی بات میں نہیں جانتا کون جانتا ہے اللہ کل دی بات کون جانتا ہے اللہ پھر میں کیوں نہ کل لبیک 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 شاباش 45 منٹ پورے کرو کیا ہو گئے ویخ لو یار لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم تھوڑا سا جھٹکا لگے لبیک 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 اللہم لبیک بچیوں کل کی باتیں میں نہیں جانتا یہ میری شان مقام نہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کل کی باتیں کون جانتا ہے لبیک لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم سارے نعرے پیچھے رہ جان یہ نعرہ آگے آ جائے لبیک اللہم لبیک اللہم تیری توحید کے لیے لبیک اللہم تیرے نبی کی حرمت کے لیے لبیک اللہم اللہ فرام کے خلاف لڑنا پڑے لبیک اللہم گستاخوں کو اپنے انجام تک پہنچانا پڑے لبیک اللہم گستاخان صحابہ کے خلاف یہ اہل توحید کہہ رہے لبیک اللہم لبیک اللہم تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے ایک شخص آیا کہنے لگا وہ ہوگا جو اللہ اور اس کا رسول چاہے گا آپ نے فرمایا میرے پیارے جو میں کہہ رہے ہیں میں نہیں کہنا قل ما شاء اللہ وعدہ اسی وقت کہہ وہ ہوئے گا جو میں کہلا اللہ چاہے گا محبوب کی دسنا چاہتے لبیک لبیک اللہم لبیک اللہم میرے گجرات ہر چوکو چرایا کر لبیک اللہم توحید کے لیے لبیک اللہم رب کی مشکل کشائی کے لیے لبیک اللہم غوث اعظم کے لیے لبیک اللہم عزیز داتا کے لیے لبیک اللہم شرک کو پیغام پہنچا دو لبیک اللہم امت رسول کے لیے لبیک اللہم امت آل بیت صحابہ کے لیے لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چار توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے لِكُلِّ نَبِيٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ہر نبی کو اللہ نے دعا کرنے کا اختیار دیا جو مرضی مانگ لے اللہ اس کی دعا کو قبول کرے لِكُلِّ نَبِيٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ جس کو ایک دعا اختیاری دی جائے وہ مشکل کشا مختار کل نہیں ہو سکتا ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جو چاہو مانگو رب تمہاری دعا کو قبول کرے گا نبی پاک فرماؤں جب میری باری آئی منو دعا دے بارے کیا گیا میں اپنی دعا مؤخر کر لی اللہ قیامت والدن میں دعا کروں گا میں قیامت کو مانگوں گا جب میری امت پریشان کھڑی ہوگی میں اس دن مانگوں گا اب ذرا قیامت کے منظر پہ اور کی فرما قیامت کا پھر دن ہوگا مجھے وہ اختیاری دعا کا حق ملے گا میں سجدے میں پڑ جاؤں گا فرما سجدہ ریز ہو جاؤں گا سجدے اندر اللہ کی حمد و تعریف کروں گا اللہ خوش ہو کے فرما گا ارفع راسکا
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیں، میں سر کو اٹھاؤں گا، فرمائے گا سل توتا، سوال کیجئے دیا جائے گا، اشفا تو شفا، سوال کیجئے قبول کی جائے گی، لیکن ساتھ ہی اللہ فرمائے گا ایک حد مقرر کرنے لگا ہوں، پہلے ذرا شرائط سن لے سوارش کی، سوارش آپ نے کرنی ہے، شفاعت آپ نے کرنی ہے، شفاعت کبرا کا حق دینے لگا ہوں، تجھے مانگنے کا حق دینے لگا ہوں، دینے کا وعدہ کرنے لگا ہوں، دوں گا، آپ مانگے دوں گا، سوارش کرے قبول کروں گا، لیکن پہلی ذرا ایک شرط سن لے، ہمارے دربار میں شرط طے ہونے لگی ہے، ایک حد ہونے لگی ہے، یا اللہ وہ حد کیا ہے؟ فرمایا میرے پیارے تم بڑے پیارے ہو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑے محبوب ہو تو میرا جیسا حسین کوئی نہیں، تمہارے جیسا جمیل کوئی نہیں، محبوبہ تمہارے جیسا کوئی نہیں، سبحان اللہ، تمہارے جیسا کوئی نہیں، تمہاری شان مقام عزت عظمت یہ ہے کہ آپ کا لعاب صحابہ چہروں پہ ملتے رہے، سبحان اللہ، آپ کے وضو کا پانی قطرے زمین پہ صحابہ نے نہیں کرنے دیے، بال زمین پہ نہیں کرنے دیے، بالوں کو سمال کے بطور تبرک رکھتے تھے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تم تھے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ مقام تمہارا تھا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یہ درجہ تمہارا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تم تھے، آؤ شان مصطفیٰ آل حدیث سے سنو، یہ سارا مقام، یہ ساری عظمتیں تمہاری، ہمارا عقیدہ سن لو، صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے ملتے تھے نا، رسول اللہ دیکھ کے ہنستے تھے، مسکراتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ یہ محبت میں کر رہے ہیں، پیار میں کر رہے ہیں، اور یہاں پر علماء نے لکھا ہے یہ تھوک مبارک ہے نا حضور کا، یہ لعاب پاک ہے نبی علیہ السلام، جو تو بندہ کوئی ایسی بات کرے نا، بندہ تھوک کی بات کرے، بلغم کی بات کرے، روٹی چھوٹی بندہ کھا رہا ہو تو بندہ ایسی بات کرے تو بندہ دوجہ کیا دے یار اے ہو رہن دے گا، روٹی کھا رہے، روٹی دے کھان دے یار، کراہت محسوس ہو رہی ہے، علماء نے لکھا ہے جب پیغمبر کے تھوک پاک کا ذکر آئے جس کے دل میں کراہت محسوس ہو وہ بھی مسلمان نہیں ہے، وہ بھی مسلمان نہیں، یہاں اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنی عقیدت ہے، اتنا مقام ہے، اتنا درجہ ہے کہ تھوک مبارک کا ذکر ہو کہ رسول اللہ کا تھوک مبارک ہے تو دل میں پیار ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، ساتھ دل میں خیال ہے کاش میں ہوتا، میں اس کو لے لیتا، میں چہرے پہ مل لیتا، یہ شرف مجھے ملتا، یہ سکون مجھے ملتا، لعاب پاک کو میں لیتا، چہرے پر ملتا، ویسے سوچو گا کبھی ہم بھی ہوتے علامہ ساندی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی پیار میں کہتے جب نبی علیہ السلام زخمی ہوئے نا تو سیدہ خدیجہ گھر میں آتے تو وہ زخموں پر مرہم رکھتے تو علامہ شیر اپنے پیار میں کہتے کاش ہم وہی چیزیں ہوتے، کاش ہم وہ پھائے ہوتے، وہ ہم کپڑا ہوتے جو رسول اللہ کی جسم پہ بطور علاج اماں جی نے رکھ دیا تھا، کاش وہ ہم پتھر ہوتے جن پر رسول اللہ چلتے تھے، یعنی اپنی عقیدت محبت کا اظہار علماء امت نے کیا ہے، صحابہ کرام کرتے تھے، کیا ہے انہوں نے، لیکن جو میں پیغام دینا چاہوں گا یہ ساری شان مقام عزت عظمت اپنی جگہ، رب فرمائے گا محبوب تمہاری شان، تمہارا مقام، تمہاری عزت عظمت بہت بلند ہے، آج تک تم نے یہ دعا مجھ سے نہیں مانگی، آج مانگنے لگے ہو اور میں تجھے حق دینے لگا ہوں مانگنے کا، یا اے میرے حبیب ایک شرط بھی لگانے لگا ہو، یا اللہ آج شرط لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا یہی کو سمجھانا ہے جنہوں نے توحید